بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، وجدان کے پلیٹ فارم سے میں ہوں مصطفیٰ عوان۔ اپنے سیگمنٹ اب آگے کیا ہوگا، یہ جو آج کا سیگمنٹ ہے جی بالکل فریش، آج کے یعنی جمعے کا دن ہے تو اس وقت تقریباً 5 بجے کا وقت ہے، یہ میں ریکارڈ کروا رہا ہوں۔ اس سے پہلے میں نے 20 ایپیسوڈز ریکارڈ کروائے، جیسے میں نے بھٹو صاحب کی شہادت سے شروع کیا تھا، اور وہ سیریز چل رہی ہے، اور وہ صبح کے ٹائم آپ کو وہ ویڈیو ملے گا، اور شام کے ٹائم آپ کو دوستوں کا بہت زیادہ اصرار تھا کہ مجھے جو کرنٹ سچویشن ہے اس پر بھی جو بات ہے وہ کرنی چاہیے۔ تو جیسے کہ ابھی آپ نے تھمبنیل پہ دیکھ لیا ہوگا کہ کیا خان صاحب جو ہیں وہ مطلب سزا سے بچ پائیں گے، جیسے معاملات چل رہے ہیں۔ سائفر کا جو ڈراپ سین ہے جی، 25 جولائی کو خان صاحب اور اسد عمر صاحب اور شاید شاہ محمود قریشی، جی ہاں، ان کو ایف آئی اے نے یعنی طلب کر لی ہے ود ایویڈنسز۔ اعظم خان کی گواہی جی، عدالت عالیہ کا جو رویہ ہے اس میں تھوڑا سا چینج، اور توشہ خانہ جو کیس ہے تھوڑا سا ہم اسے بھی ڈسکس کریں گے، اور کیا پاسبلٹی ہیں۔ ناظرین، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا فرام ویری اسٹارٹنگ کہ وجدان کے پلیٹ فارم پہ آپ کو یعنی بالکل یعنی وہ بات معلوم ہوگی جو کسی حد تک کنفرم بھی ہوگی، اور اس میں کوئی ذاتی پسند ناپسند نہیں ہوگی، ٹھیک ہے جی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے فیکٹس اینڈ فگر کو یعنی مد نظر رکھ کر، جذبات کو ایک سائڈ پہ رکھ کر، اور جو امپارشیلٹی کے جو اصول ہوتے ہیں اس کے مطابق یعنی بات کی جائے گی۔ تو اس سے پہلے کہ میں یعنی اس طرف آؤں تو تھوڑی سی بات کروں گا۔ بہت سارے دوست ہیں جناب، خاص طور سے میرے 2 دوست ہیں، بڑے فاسٹ فرینڈ ہیں جی، اچھا ہیں دو یوتھیا تے میں انہوں نے پیار نال نا یوتھڑا کہنا۔ اچھا وہ میرے نا بڑی تنقید کرتے پے کہ یار تیرے کو کوئی ہور شرٹ کوئی نہیں، مطلب جو تنقید ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، اچھا یار میں تمہیں باہروں نا درجن شرٹاں بھیج دوں گا۔ تو میں جس یہ کہوں گا کہ واقعی میرے کو کوئی بہت زیادہ شرٹاں کوئی نہیں۔ ایکچولی ناظرین مسئلہ یہ تھا کہ کیونکہ مجھے وہ پیچھے کی جو ہسٹری تھی وہ کور کرنی تھی، تو ایک دن میں مجھے 5 ویلاگز جو ہیں وہ ریکارڈ کروانے تھے، تو پھر اس میں ڈیفینیٹلی ایک وقت میں 3 ہو گئے تو ایک کوئی شرٹ کر لے، ٹھیک ہے جی۔ دوسرے دن ہم نے 5 کیے، تو اسی طرح خیر اینی وے اب میں ان کی جو خواہش ہے، آج دیکھو ڈر کے جمعہ تو میں شلوار قمیض پا لی، جمعہ پڑے تو میں کہ چلو آج انہوں نے گل مان لی۔ ریکویسٹ یہ کہ یار جو کنٹینٹ ہوتا ہے جو میں آپ سے بات کر رہا ہوں، آپ اس پر اگر تھوڑی سی پازیٹیو تنقید کریں تو چلیں میری بھی اصلاح ہوگی۔ اچھا جی، بات ہو رہی تھی کہ کیا عمران خان صاحب یعنی جو یہ آنے والے کیسز ہیں ان میں ان کا کیا ہوگا۔ سائفر کا جو میٹر ہے یعنی بظاہر جس قسم کے بھی جناب سنے جائیں نا، دونوں طرف کے جو ویلاگز ہیں اور جو پوائنٹ آف ویو ہے تو بڑی آگ لگی ہوگی۔ دیکھیں جہاں تک یعنی معاملہ ہے، نہ سمجھی کی نا وجوہات کہیں، انفارچونیٹلی ہماری 98% جو یعنی آبادی ہے وہ لوگ بات کی ایک تو انٹینسٹی کو نہیں سمجھتے، اس کے ساتھ ساتھ اچھا انہوں نے پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ ہے کی، اچھا جنہیں جتنے لاتا جی بس پیچھے سائفر 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 سائفر، مطلب سائفر ایک بیسیکلی مراسلہ ہوتا ہے جو ڈپلومیٹک لیول پہ یعنی آتے رہتے ہیں۔ میں پہلے یہ تھوڑی سی بات کلیئر کر دوں، ہر دور میں چاہے وہ ڈکٹوریل تھا یا ڈیموکریٹک دور تھا، اس میں مختلف ممالک کی طرف سے ان کی جو ریزرویشنز ہوتی ہیں، اچھا اس میں بعض بڑی ہارڈ لینگویج بھی بولی جاتی ہے۔ اچھا پھر یہ ہوتا ہے کہ جو جس گورنمنٹ کی طرف وہ آتا ہے ڈیفینیٹلی وہ اس کو رسپونڈ، دفتر خارجہ جو ان کا ہوتا ہے، فورن آفس ہوتا ہے، وہ اس کو رسپونڈ کرتا ہے، ٹھیک ہے جی، اور یعنی اس کا جواب دیتا ہے۔ تو یہ جو سائفر خان صاحب والا جو سائفر ہے، اس کے متعلق یہی ہے کہ یہ کہا جاتا ہے کہ کہیں 8 مارچ 2022 کو شاید جو ہے یہ موصول ہوگا، اور اس وقت خان صاحب کے بھی نوٹس میں تھا، لیکن خان صاحب نے اس کو پھر لایا 27 جو ان کا مارچ کا جو جلسہ تھا، تو اس میں انہوں نے وہ جو کاغذ لہرایا تھا آپ کو یاد ہوگا، تو اس میں تقریباً 20 دن کے بعد انہوں نے نا یہ بات بتائی۔ تو کانسٹیٹیوشن میں جناب ایک کلاز ہے کہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ، کہ جب آپ اس لیول پر بیٹھتے ہیں تو اب وزیر اعظم پاکستان بنتے ہیں تو آپ
اس چیزوں کا حلف دیتے ہیں. کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ چاہے جس طرح کی بھی پوزیشن آ جائے آپ اس کو نیگوشیٹ نہیں کرتے اور وہ سیکرٹ لیک نہیں کرتے. بڑے بڑے پی ایم بھی آئے ہیں جیسے شہید ذوالفقار علی بھٹو سے لے کر بی بی شہید، پھر میاں نواز شریف، اور یعنی بڑا بڑا یعنی مسئلہ ہوا ہے آپ کے سامنے، حکومتیں گئی ہیں. اس کے بعد جناب ناجائز قسم کے مقدمات بھی بنے ہیں، لیکن کسی بھی لیڈر نے مطلب یہ وائلیشن کرنے کی کوشش نہیں کی. خیر یہ ہو گیا جی. اب میرا خیال کو تھوڑا سا آپ کو ہو گیا ہوگا اس کا جو یعنی مطلب آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ یہ ایک جیسے روزمرہ روٹین کی کچھ چیزیں آتی ہیں نا، کچھ آپ اگنور کر دیتے ہیں، کچھ آپ یعنی جواب دے دیتے ہیں. تو یہ بھی معاملہ اسی طرح کا تھا جس کو یعنی میرے خیال میں معاملات جس حد تک یعنی پہنچ گیا ہے وہ نہیں پہنچنا چاہیے تھا. اچھا جی، یہاں پر اعظم خان صاحب کی جو گواہی ہوئی ہے، اب وہ 164 کے تحت یہ ایک مجسٹریٹ کے سامنے مطلب گواہی ہوتی ہے. اب موسٹلی لوگوں کو اس چیز کا نہیں پتا کہ جب یہ شہادت یا گواہی لی جاتی ہے اس وقت یعنی پولیس وہاں موجود نہیں ہوتی، کسی قسم کا پریشر نہیں ہوتا، اور مجسٹریٹ جو ہے وہ آپ کا بیان لیتا جو آپ اپنی مرضی کے ساتھ دیتے ہیں. اچھا، اب 100% انہوں نے بیان کیا دی ہے یہ تو جب کبھی کوئی چیز سامنے آئے گی تو یعنی پتہ لگے گا. اب جو جہاں تک یعنی میرا خیال ہے کہ اس کیس میں یعنی خان صاحب کے حوالے سے یعنی معاملات آگے کس حد تک جائیں گے. اچھا، کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی یہ آرٹیکل 6 کی یعنی وائلیشن ہے، تو میں یہاں یہ بتا دوں کہ شاید اس کو کچھ اوور ایگزیجریٹ کر رہے ہیں. آرٹیکل 6 کی جو ڈیفینیشن ہے دستور پاکستان میں وہ ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے. آرٹیکل 6 ان لوگوں پر لگتا ہے جو اپنے حلف کو توڑ کر اور دستور پاکستان کو معطل یا منسوخ کر دیتے ہیں اور گورنمنٹ پہ قبضہ کر لیتے ہیں اور جو چلتا سسٹم ہے اس کو ڈیریل کر دیتے ہیں. یہ جو ہے یعنی معاملہ یعنی سائفر والا یعنی یہ اس یعنی ایکٹ کے تحت نہیں آتا. اچھا، اس میں یہ کہ زیادہ سے زیادہ اگر یہ یعنی پرووڈ ہو جاتا ہے اور کہیں سزا والی سچویشن آتی بھی ہے تو کہا جاتا ہے کہ جی 2 سال سے لے کے شاید 7 سال یا 14 سال تک اس میں یہ ہوتی. اب رہا خان صاحب کا معاملہ، تو ویسے میں نہیں سمجھتا کہ کوئی یعنی بہت زیادہ آگے چل کے اس پہ یقیناً ڈسیزن آئے گا. اب جس قسم کا یہ معاملہ ہوا ہے اس کو ایک سطح پہ اگنور بھی نہیں کیا جا سکتا. عدالتوں میں یہ معاملات چلیں گے تو میں ابھی سے پریڈکٹ آپ کو کر دوں کہ ہو سکتا ہے کہ مجسٹریٹ کی عدالت اور پھر اس کے بعد ہائی کورٹ ہے اور پھر جب یہ سپریم کورٹ تک یہ معاملہ جاتا ہے تو یعنی آئی ایم شیور کہ خان صاحب یعنی اس معاملے میں یعنی بہت ارلی بہت دور کی بات کر رہا ہوں کہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے یعنی وہ اس سے یعنی ریلیز ہو جائیں گے. یہ میں آج آپ کو بتا دوں اور کہاں سے ریلیز ہوں گے. ٹھیک ہے جی، یہ یعنی میری یعنی جو بات آپ یاد رکھیے گا، میں بھی کلپ کو سنبھال کے رکھوں گا کہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے مطلب یہ معاملہ جو ہے یہ مطلب خان صاحب کے حق میں ایک سٹیج پہ جا کے یعنی ہو جائے گا. اچھا جی، عدالت کے رویے میں یعنی تبدیلی، خاص طور پہ جو یعنی ہائی کورٹ سب دیکھ رہے ہیں کہ وہ معاملات کو تیزی کے ساتھ لے کر آگے جا رہے ہیں. اب عدالت کے رویے میں یعنی تبدیلی کیوں ہے، یعنی سوال یہ پیدا ہوتا ہے. تو اس میں یہ کہوں گا کہ زیادہ دیر تک آپ یعنی ایک معاملے کو بہت زیادہ نہیں لٹکا سکتے. اس ملک میں ایک دستور ہے، یہ ریاست ہے. اچھا، ریاست کے ادارے ہیں، اچھا ان کی فیلنگز ہیں، معاملات ہیں، معاملات کو لے کے آگے چلنا ہے. ٹھیک ہے جی، تو میرے خیال میں یعنی یہی وجوہات ہیں اور آگے آپ کو مزید جو ہے وہ تبدیلی یعنی ہوتی نظر آئے گی. بات کو لے کے چلتے ہیں جی آگے. یہ توشہ خانہ یعنی کیس جو ہے تو اس میں یعنی میرے ایک دوست ہیں جو پی ٹی آئی سے تعلق رکھتے ہیں، تو انہوں نے جی کی پہلے لوگوں نے توشہ خانہ جڑا ہے وہ وزیر اعظم یا صدر یا جو لوگ رہے ہیں کیا جناب انہوں نے کبھی گفٹس نہیں لیے. ٹھیک ہے جی، تو خان صاحب نے کہڑی گل ہو گئی جی لے لی یا گھڑی لے کے بھیج دیتی ہے، مطلب یہ ان کے آرگومنٹس جو ہے میں آپ کو دے رہا ہوں. تو یہاں پر میں یعنی تھوڑا سا پروسیجر جو میں نے کانسٹیٹیوشن بھی پڑھا اور تھوڑا سا توشہ خانہ کا جو سبجیکٹ ہے اس کو پڑھنے کی کوشش کی ہے، تو اس میں جو مجھے سمجھ آیا ہے کہ بالکل جی آپ لے سکتے ہیں.
50% جو اس کی پرائز ہے مارکیٹ میں آپ اس کی ویلیو لگواتے ہیں اور تقریباً شاید 50%، پہلے 20% کا تھا، بعد میں خان صاحب کے دور میں شاید 50% کا ہو گیا تھا. تو آپ اس کی مارکیٹ ویلیو کے مطابق پے کرتے ہیں اور اس کے بعد آپ اس کو یعنی اناؤنس کرتے ہیں یا اس کو اپنے گوشواروں میں شو کرتے ہیں. اچھا یہاں جو معاملہ، یہ کچھ فیکٹس اینڈ فگر میرے پاس لکھے ہیں کہ یہاں پہ یہ تھا جی کہ جو تحائف تھے ان کی جو مالیت لگوائی گئی مارکیٹ سے وہ 2 کروڑ اور تقریباً 15 لاکھ روپے، 15 سے 20 لاکھ کے یعنی راؤنڈ اباؤٹ لگوائی گئی. اور اس کے بعد یعنی یعنی تحائف کو جو ہے یعنی وہ یعنی لیا گیا اور ان کی جو مالیت تھی وہ 10 کروڑ 70 لاکھ روپے لگوائی گئی اور 2 کروڑ اور 15 لاکھ روپے میں وہ لیے گئے. اس کے بعد جب ان کو سیل کیا گیا تو وہ تقریباً راؤنڈ اباؤٹ کچھ 6 کروڑ میں، اور ان کو پھر جو آپ کے انکم ٹیکس کے گوشوارے ہیں یا جو آپ الیکشن کمیشن میں جو گوشوارے جمع کرتے ہیں اینڈ یو آر ڈیوٹی باؤنڈ کہ آپ نے اس کو شو کرنا ہوتا ہے، وہ شو نہیں کیا گیا. تو یہ اسی طرح کی وائلیشن ہے جیسے میاں صاحب نے جناب ایک عجیب و غریب بلیک لا ڈکشنری تھی، ٹھیک ہے جی، جس قانون کے تحت ان کو کیا گیا تھا کہ کیونکہ تسی اپنے پتر کو تنخواہ جیڑی تسی نہیں لے سکتے سو، ٹھیک ہے جی، تے وہ جناب تہاڈا ساسا سی، تسی شو نہیں کیتے لہذا تسی نااہل. سو یہ اس سے بھی زیادہ جو ہے وہ یعنی کلیئر اینڈ کٹ کیس ہے. تو اس کیس میں بھی میں پھر یہ کہوں گا کہ لوکل کورٹس میں تو شاید یہ چیزیں یعنی پروو ہو بھی جائیں گی اور اس پر وائلیشن پہ ڈیفینیٹلی سزا بھی ہو سکتی ہے، بٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آخر میں جا کر چلتے چلتے ایک وقت آئے گا کہ جہاں پر یعنی خان صاحب کو ریلیف ملے گا. اور ریلیف کہاں سے ملے گا جی، یہ بھی جو ہے وہ یعنی آپ کے لیے حیرانگی ہوگی، وہ وہیں سے ملے گا یعنی جہاں سے آپ کو امید نہیں. کیونکہ میرا یہ وجدان ہے، میرا یقین ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ہر صورت اور ہر قسم کے حالات میں جو ہے قانون پہ عمل کرتے ہیں، حالات جیسے بھی ہو جائیں، ٹھیک ہے جی، وہ آئین اور قانون کے مطابق فیصلے کرتے ہیں. تو جناب یہ تھی یعنی آج کی جو یعنی آپ کے ساتھ یعنی بات چیت. اور باقی یہ کہ جی 25 جولائی کو آپ دیکھیں گے کہ خان صاحب اور اسد عمر اور شاہ محمود قریشی صاحب پیش ہو رہے ہیں، وہاں جا کر وہ اپنا بیان بھی ریکارڈ کریں گے. اور خان صاحب کو یعنی بلایا گیا ہے کہ جی سائفر کے متعلق جو آپ نے الزامات لگائے ہیں تو آپ ان کے پروف اور ثبوت جڑے انہوں لے کے آؤ. تو اللہ تعالیٰ سے جی میری یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ خان صاحب کو یہ ہمت دے کہ وہ رسیداں لے کے جان، مطلب جڑی رسیداں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے جی، جڑے ثبوت ہیں وہ سارے لے کے جائیں اور چلیں وہ اس چیز کو یعنی پروو کر لیں. میں یہی کہتا ہوں چلیں جو ان کے چاہنے والے ہیں جو اس وقت بڑے یعنی ایموشنل ہو رہے ہیں، تو اب یہ ہے کہ عدالتیں ہیں جی بقول خان صاحب کی بھی کہ وہ آزاد تھیں اور آزاد ہیں، اور آزاد منش جج جو ہیں وہ سپریم کورٹ آف پاکستان اور ہائی کورٹس میں بھی بیٹھے ہوئی ہیں. تو یعنی آئی ایم شیور کہ جو کچھ بھی ہوگا وہ آئین اور قانون کے مطابق ہوگا. اچھا جی، فی الحال تک یعنی میرا ویلاگ اتنا ہی ہے. فی الحال جولائی کا جو مہینہ اور خاص طور پہ 27-28 تک جو ہے وہ یعنی معاملات اتنے زیادہ تیزی نہیں پکڑنے والے. اور اگر کہیں مجھ سے پوچھا گیا ہے کہ خان صاحب کی گرفتاری والوں تھوڑا کی خیال ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ان کو چھوٹی موٹی گرفتاری ہو بھی جائے گی تو آگے چل کے انہوں نے فوراً ریلیف مل جائے گا. کیونکہ حال ہی جڑا ہے وہ ستمبر کے پہلے 2 ہفتے تک مطلب سطح خیر رہیں گے انشاءاللہ، کچھ نہیں ہوتا. کمنٹ باکس میں جناب ضرور اپنی اوپینین دیں اور میرا چینل جو ہے اس کو آپ سبسکرائب کر دیں اور اسی طرح جی سنتے رہیں، آباد رہیں، شاد رہیں. اللہ تعالیٰ پاکستان کی قومی قیادت کو، پاکستان کے تمام اداروں کو اور پوری دنیا پر اپنا رحم کرے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.